السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ نورین اور آپ سے مخاطب ہوں پاکستان ایک قوم کے فورم سے۔ گفتگو کا آغاز کروں گی علامہ اقبال کے دو اشعار سے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پہ کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ زباں کو یارہ نہیں، لفظوں کا سہارا نہیں، دل میں تاب نہیں کہ نام لے سکے اس عظیم ہستی کا، اور الفاظ میں وہ دم نہیں کہ ذکر کریں اس ذات گرامی کا کہ جس کے لیے خدائے ذوالجلال خالق دو جہاں نے یہ زمین، آسماں، رنگ، پھول اور کلیاں بنائیں۔ فرشتوں سے سجدے کروائے، آدم و حوا کو زمین پہ پھینکا اور ابلیس کو عرش سے در بدر کیا۔ نہیں فلسفہ کوئی عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ تو جناب، عشق رسول سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں، عشق رسول سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں، عشق رسول کے بغیر کوئی راستہ معتبر نہیں، کوئی منزل بارور نہیں۔ دل کی آنکھ کھل جائے تو یہی زاد راہ ہے اور یہی منزل، یہی اوڑھنا ہے اور یہی بچھونا، یہی زمین ہے یہی آسماں، یہی صحرا ہے اور یہی سمندر۔ میں کیا اور میری بساط کیا کہ اس عمیق موضوع پہ لب کشائی کر سکوں، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم کے بعد اگلا پڑاؤ سنت نبوی ہے۔ قرآن سنت کے احکامات پہ عمل کر کے ہی ہم اس زندگی کا قرض چکا سکتے ہیں جو ایک نطفے سے شروع ہوئی تھی۔ ناظرین، عشق رسول سیکھنا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے سیکھیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا ہی ترک کر دی۔ عشق رسول سیکھنا ہے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے نادیدہ عشق سے سیکھیے، جو تمام عمر آپ کے دیدار کی حسرت میں جیتے رہے۔ اور عشق رسول سیکھنا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سیکھیے، جنہوں نے قصر شاہی کی زندگی کو ٹھکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چوغا پہن لیا۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں بلال کے عنوان سے ایک نظم تحریر کی ہے، اور اس نظم میں آپ نے بہت خوبی سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نظم پہلی دفعہ 1904 میں مخزن رسالے میں شائع ہوئی۔ یہاں اس نظم کے چند اشعار سنانا چاہوں گی۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہو وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبش سے بطور غلام مکہ لائے گئے اور سب سے پہلے ابو جہل کے غلام بنے۔ آپ سے عفام تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو رضی اللہ عنہ نے آپ کو سب سے پہلے غلامی کی زندگی سے نجات دلوائی۔ آپ کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی، اسی لیے جب نماز کے لیے اذان کا طریقہ رائج ہوا تو سب سے پہلے آپ ہی کو یہ کام سونپا گیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے ہی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر سب سے پہلی اذان دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آپ نے اذان دینا ترک کر دی اور جہاد کے لیے شام چلے گئے۔ ایک مرتبہ شام سے مدینہ تشریف لائے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر صبح کے وقت اذان دی، جس سے عہد نبوی کی یاد تازہ ہو گئی۔ ناظرین، عشق رسول کا جھرنا روح سے پھوٹتا ہے اور کبھی نہیں سوکھتا۔ عشق کا سفر آرزو سے شروع ہوتا ہے اور آرزو ہی پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں آرزو ہی راستہ ہے اور آرزو ہی منزل۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔
تابعداری اور اطاعت عشق کے در کی باندیاں ہیں، اور عشق رسول کی شمع ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ اس کو روشن آپ نے خود کرنا ہے، اس کی تلاش اور اس کی کھوج آپ نے خود لگانی ہے، اور ایک دفعہ جس دل میں یہ شمع روشن ہو جائے، پھر اس دل کی کیا مجال کہ سرتابی کر سکے ان کے احکامات کی۔ آپ کے طریقے میں ہی ہماری بچت ہے، آپ کے طریقے میں ہی ہماری عافیت ہے، آپ کا طریقہ ہی ہمارا فلسفہ حیات ہے، ہمارے لیے دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ باد۔